اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ آج 786 میڈیا پروڈکشن کی جانب سے کاشف عادل مخاطب ہے اور آپ کے لیے احادیث کے چند تحائف آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7 جو ہے بڑے معنی خیز ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7 آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس یعنی قریش کے پاس ایک شخص بھیجا اور ان کو بلایا۔ اس وقت قریش تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان کے ساتھ ایک وقتی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیہ پہنچے، جہاں ہرقل نے ایک دربار لگایا ہوا تھا، اس کے ارد گرد بڑے بڑے لوگ، عمرا، علماء، وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی عزیز ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو میرے قریب بٹھاؤ اور اس کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھاؤ۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے بارے میں پوچھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات پر جھوٹ بول دے تو مجھے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کا قول ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا یہ لوگ میرے جھوٹ کو پکڑیں گے تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے۔ میں نے کہا وہ تو بڑے اعلیٰ نسب والے لوگ ہیں۔ کہنے لگا تمہارے خاندان میں ایسی بات کسی اور نے پہلے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ تمہارے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ کہنے لگا اس کے تابع دار روز بڑھتے جاتے ہیں یا پھر کوئی ساتھی بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اپنے دعوی نبوت سے پہلے اس نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقرر مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا میں اس کے علاوہ اپنی باتوں میں کوئی جھوٹ بول نہیں سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری کبھی اس سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ میں کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ جیت جاتا ہے کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کے شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، جھوٹ نہ بولنے، پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں نے اس سے ان کا نسب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے نسب میں بہت اعلیٰ نسب والا ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں نسب والے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا دعوی نبوت کی بات اس سے پہلے تمہارے خاندان میں کسی اور نے کی؟ تو تم نے جواب دیا نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں سوچا اگر یہ بات کسی اور نے پہلے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس نے اسی کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا
تمہارے بڑوں میں اس سے پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا؟ تو میں نے کہا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہوگا۔ کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا، اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کسی سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ جناب علی، ابھی کچھ حصہ صحیح بخاری نمبر 7 کا میں نے آپ کو پیش کیا، باقی حصہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سنیے گا۔ بہت ہی معلوماتی حدیث ہے یہ۔ 786 کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور لائک کیجئے۔ اسی کے ساتھ پیارے پیارے مسلمانوں کو اللہ حافظ کہوں گا۔ اللہ حافظ۔